ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ونجدنا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید فرقان حمید سورت والتین جو ہے اس کی میں نے 3 ابتدائی آیتیں سورہ انبیاء سے ایک آیت کریمہ اور نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ میں سے بھی ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی صحیح تشریح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھیوں، شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے. کل ہم نے الحمدللہ عید الفطر کی نماز ادا کی تھی. ایسے مشہور ہے کہ یہ ابتدائی 3 دن جو ہیں، 1 شوال، 2 شوال اور 3 شوال، یہ عید کے ہی دن شمار ہوتے ہیں. اگر کسی وجہ سے بارش، سیلاب، طوفان، کسی وجہ سے اجتماعی طور پر عید کی نماز ایک شہر میں نہ پڑھی گئی ہو تو وہاں کے باسی دوسرے دن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، تیسرے دن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی اجازت بھی فقہا نے لکھی ہے، لیکن ہم پہلے ہی دن ادا کر چکے ہیں. حاضرین محفل، شوال المکرم یہ رمضان المبارک کے بعد کا مہینہ ہے. اس سے آگے ذوالقعدہ آئے گا جو حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، سفر حج شروع ہوتا ہے. اگرچہ حج پر جانے والوں کی تعداد 2 سالوں سے بڑی محدود ہے، کچھ خوش نصیب جا سکتے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے عمومی لوگوں کا آنا جانا فی الحال بند کیا ہوا ہے. اللہ اس آزمائش سے ہمیں نکالے اور پھر سے ہمیں وہ حرمین کے سفر بھی نصیب فرمائے اور زیارتیں بھی نصیب فرمائے. آج کل تازہ ترین ایک واقعہ
جو ہوا اور جس پر مسلمان بڑے غم و غصہ میں ہیں، وہ واقعہ رمضان المبارک کے آخری راتوں میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جن کی تعداد کم و بیش 5000 کے قریب تھی یا اس سے کچھ کم ہوں گی شاید۔ تو ان پر دوران نماز یہودی فوج، اسرائیل کی یہودی فوج نے گولیاں برسائیں، مخصوص قسم کی گولیاں ہیں جس سے آدمی شدید زخمی ہو جاتا ہے اور شاید ان کے زہریلے اثرات زیادہ اثر کر جائیں تو اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ مجمع کو منتشر کرنا چاہا، لیکن کمال ہے ان نمازیوں کا، گولیاں بھی برستی رہی، سجدے بھی جاری رہے۔ یہ بڑی عظیم بات، یہ بڑی عظیم بات، سچی بات ہے۔ یہ کہنے کو جب کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی آزمائش آ گئی، ہم ابھی اپنے آپ کو سمجھتے کمزور ہیں، لیکن یقین ہے ایمانی غیرت کا مسئلہ آ گیا نا، آ گیا تو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے جبینوں کو اللہ کے پاؤں سے، قدموں سے نہیں ہٹائیں گے۔ زندگی تو جانی ہے، آج چلی جائے کل چلی جائے جی۔ اب جو سجدوں کے بغیر مر رہے ہیں جی، بستروں پہ مر رہے ہیں، اسپتالوں میں، دیگر آخر تو اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم اس مسجد اقصیٰ کے متعلق تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، کم سے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ہم اس کے متعلق کیا تاریخ رکھتے ہیں، اس کی اتنی عزت و عظمت کیوں ہے کہ ہر مسلمان کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، اور اگر نہیں رویا تو اتنا کلمہ تأسف، افسوس کا اظہار ضرور کیا کہ ان درندوں نے اچھا نہیں کیا، کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عازر یا حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کیا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ اسلام میں بنائی، یہ دنیا میں بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد بیت اللہ جسے ہم حرم کہتے ہیں، بیت اللہ الحرام، اور دوسری مسجد یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ جس سب سے پہلے اسے کس نے بنایا تھا؟ اسی حدیث پاک میں اس میں آتا ہے کہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام کو بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے 40 سال بعد شام کے علاقے فلسطین میں، جہاں اب اسرائیل کہلاتا ہے، اس جگہ پر پھر اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ اب یہ تعمیر دوبارہ یہ کس نے کی تھی 40 سال بعد؟ اس کا کوئی مضبوط حوالہ نہیں۔ اس پر شرح لکھتے ہیں جو تشریح کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے کچھ بچوں نے وہاں تعمیر کیا، جو شام میں آباد ہو گئے، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ جو حرم میں آباد ہو گئے مسجد بیت الحرام کے پاس، انہوں نے اپنی آبادی کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا، سب سے پہلا گھر مکہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہی موجودہ مسجد۔ اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، بعض تو اسے حرم کہتے ہیں، حرم۔ اب حرم اور عام مسجد میں کیا فرق ہے؟ ہم عموماً مکہ شریف میں بیت اللہ کو بھی اس مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں یا حرم کہتے ہیں، حرم کعبہ، اور مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اسے بھی حرم نبوی کہتے ہیں۔ تو مکہ میں بھی حرم موجود ہے، مدینہ میں بھی حرم موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ بھی حرم ہے، وہ لوگ اسے حرم الاقصیٰ یا حرم القدسی اس طرح کے نام سے اس کا نام تاریخی روایت میں ملتا ہے۔ حرم اس مسجد کو کہتے ہیں، اس آبادی والی جگہ کو کہتے ہیں، جو آبادی اس عبادت والی جگہ کو کہتے ہیں جہاں عبادت کی جائے اور جہاں کسی قسم کی لڑائی جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے سر سے گری جوں کو بھی نہیں مار سکتے، آپ وہاں سے اگی گھاس کو بھی نہیں اکھیڑ سکتے۔ آپ اس حرم میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں،
بڑے اچھے شکاری ہیں، جس طرح ہمارے بھائی شکار کر کے آتے ہیں، آپ کے سامنے ایک شاندار ہرن گزرا، بہترین قسم کا کوئی پرندہ گزرا، حلال بھی تھا، آپ کے پاس آلات بھی تھے، اسے پکڑ لینے کا، نشانہ بنانے کا آپ کے پاس سامان بھی تھا، لیکن آپ حرم میں بیٹھے ہیں، تو اب آپ پر دنیا کا یہ کام حرام ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں آ کر اطمینان عطا کر دیا اور حفاظت عطا فرما دی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا کوئی دشمن ہے، حتیٰ کہ باپ تک کا قاتل بھی اگر ہے، اور اسے ڈھونڈتے ڈھانڈتے مدت ہوگی کہ کہیں ہاتھ لگے اور میں اس پر اپنے غصے کو نکالوں، وہ آپ کو اس حرم میں کہیں نظر آ گیا، تو حدود حرم میں آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے مقامات جہاں ہم کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، اپنے دشمنوں کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، وہاں پابندی ہے، اس جگہ کا اپنا تقدس ہے۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے حرمین کی زیارت کی ہے، وہاں لکوکا کا مجمع ہوتا ہے، اجتماع لاکھوں میں، ہر ملک اور تہذیب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جلالی جمالی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب کسی ایک راہ کو بند کرنا ہوتا ہے تو انہیں بڑے بڑے ٹرالے لا کے وہاں کھڑے نہیں کرنے پڑتے، بلکہ پلاسٹک کی ایک رسی ہوتی ہے لال رنگ کی، وہ ایک کنارے سے باندھ کے دوسرے پہ باندھ دیتے ہیں، اور رسی کا معنی آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے، چاہے ہمیں متبادل کلومیٹروں میں کرنا پڑے، وہ تھک کے وہاں سے آتے ہیں، اس کو نہیں چل۔ اگر چھیڑنا اور دباؤ ڈالنا اور جھگڑا کر کے گزرنا یہ جائز اور روا ہوتا تو پھر وہاں انہیں بھی راستے بند کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی چیزیں رکھنا پڑتی، ایک رسی سے وہ رخ پھیر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، تو یہ بھی حرم کا تقاضا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بیت المقدس مسجد اقصی الحرم الاقصی کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی حرم ہے۔ یہ روایت اگرچہ اتنی باوثوق نہیں جتنی ان دو حرمین کی روایت باوثوق ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مسجد اقصی جو ہے انبیاء کے آباد ہونے کی جگہ ہے، انبیاء کا گھر ہے۔ یہ مسجد اقصی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خواہش فرمائی تھی، اے اللہ میرا مدفن جو ہے مسجد اقصی کو بنا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق بابل کے علاقے میں ولادت ہوئی، نمرود نامی بادشاہ سے واسطہ پڑا، ہجرت کر کے مسجد اقصی میں آئے، یہاں سے تبلیغ کرتے رہے، یہیں سے اللہ پاک نے آپ کے ایک فرزند اور آپ کی ایک اہلیہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو مکے کی طرف روانہ کیا۔ آپ حضرت اسحاق اور اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ اسی فلسطین میں رہے۔ مکے کو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل کے قدموں سے آباد کیا، اور فلسطین کو حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسحاق سے آباد فرما دیا۔ یہ دونوں مسجدیں ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک انتہائی معتبر موجود ہے۔ اب آتے ہیں مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی میں حضرت اسحاق علیہ السلام رہے، ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام رہے، آپ نے ملک شام اور اس کے مضافات میں تبلیغ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو تھے مارے حسد کے راہ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں اس کا اتنا ذکر کافی سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کریں، انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنواں کسی راہ چلتے راستے پر کنواں تھا، کوئی نہ کوئی اسے اٹھا کے والعیر اور کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا کے لے جائے گا، جیسا کیسا بھی ہے ہمارا باپ جایا تو ہے۔ ماں جایا نہیں تھا، باپ جایا تھا، کیونکہ حضرت یعقوب کی ایک اور بیوی تھی، ان سے حضرت یوسف پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف چلے گئے، بڑے پروسیس سے گزرے، غلام بنے، بکے، پھر اللہ پاک نے آپ کو ایک محل میں جگہ دے دی۔ محل میں رہنے کے بعد پھر ایک آزمائش آئی، محل میں موجود خاتون نے آپ سے کچھ ایسا ارادہ چاہا جو کہ مقام نبوت کے بالکل برعکس تھا، پھر اس کی پاداش میں دوبارہ جیل میں جانا پڑا۔ تو یہ 40-45 سال کے تعطل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی ملک کا جس کے قیدی تھے اسی ملک کا حاکم بنا دیا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، کسی کو کیسے اور کسی کو کیسے بنا دے یہ میرے اللہ کے اختیار میں۔ حاکم دو طرح سے بنتے ہیں، ایک اللہ کی رحمت کی شکل میں آتے ہیں،
دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر مسلط کیے جاتے ہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ حاکم رحم دل ہو، مہربان ہو، احساس کرنے والا ہو، رعایا کی خبرگیری کرنے والا ہو، حالات کو کنٹرول رکھنے والا ہو، امن، طب، تعلیم، شہراؤں کی حفاظت، عوام الناس کا خیال، اگر اس میں ایسی ہمدردیاں پائی جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر وہ درندہ ہو، ظالم ہو، قتل و غارت کرنے والا ہو، امن عامہ، طبی سہولتیں، تعلیمی ادارے اور دیگر نان و نفقہ اور ان چیزوں پر اس کی کوئی توجہ نہ ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے عمل تمہارے حاکم ہیں۔ عمل خیر کے بھیجو گے تو اللہ حاکم رحم دل بھیج دے گا، اور اگر عمل شر والے بھیجو گے تو اللہ بھی ایسے جابر مسلط کر دے گا جن پر نہ تمہارا رونا اثر کرے گا، نہ تمہارا فقر و فاقہ اثر کرے گا، نہ تمہاری کوئی اور تشویش اسے پریشان کرے گی۔ وہ اپنی دھن میں اپنا کام کرتا چلا جائے گا اور تم ظلم کی چکی میں پستے چلے جاؤ گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں رحم دل حاکم عطا فرما دے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حاکم قرار پائے، یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم بنے۔ اب تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دنیا میں فاقے آ گئے، قحط پڑ گیا۔ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ فرزندان جو حضرت یوسف کے بھائی تھے علیہ السلام کے، وہ ان سے امداد طلب کرنے آئے۔ نتیجہ یہ نکلا آخر 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ گویا کہ شام، فلسطین یا موجودہ بیت المقدس، تینوں نام ایک ہی جگہ کے ہوں گے۔ شام کہوں تب بھی وہی مراد ہے، بیت المقدس کہا جائے تب بھی وہی مراد ہے، مسجد اقصیٰ کہا جائے تب بھی وہی مراد ہے۔ یہ جگہ ان سے چھوٹی اور یہ باپ بیٹا اور پورا کنبہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، مصر میں آباد ہونے کے باوجود دل اٹکا ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ فرمانے لگے ایک خیال کرنا میرے بیٹے یوسف، آپ کو مصر کی حکومت اللہ پاک نے دے دی ہے، آپ کا کنبہ قبیلہ بھائی بھتیجے یہ یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ میرے والد حضرت اسحاق کا مدفن بھی بیت المقدس میں ہے، میرے دادا حضرت ابراہیم کا مسکن بھی مدفن بھی بیت المقدس میں ہے۔ میں اگر مجھے یہاں موت آ جائے، اور یقیناً ایک نہ ایک دن آنی ہے، خیال کرنا مجھے مصر میں نہ رکھنا، مجھے لے جا کر اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھنا، چونکہ اس زمین کی فضیلت، اس سرزمین کی فضیلت، اپنے آبا کی محبت، اس کی تعمیر، یہ ساری چیزیں مجھے کشش کر رہی ہیں کہ میں مصر کی بجائے اگر ترجیح دیتا ہوں تو ملک شام کو ترجیح دیتا ہوں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مدفن بھی وہیں بنایا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ملک مصر میں یہ حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کی مقامی آبادی حکومت پہ قابض ہو گئی، اور یہ بنی اسرائیل کا آیا ہوا کنبہ جو نسل در نسل بڑھ تو رہا تھا لیکن محکومانہ زندگی بسر کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ماننے والوں سے کہو کہ وہ چلیں اور چل کر یہ بیت المقدس جس پر غیر مسلم اس زمانے کے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متصادم لوگ تھے، غیر مسلموں نے، ظالموں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو آزاد کرانا ہے۔ وہاں قوم جبارین ہے، جبر کرنے والے ہیں، وہاں کی مقامی آبادی پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو چلے اس پر جا کے حملہ کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا چلو بھی حملہ کرنے، تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام آپ بھی جا کر لڑ لو، اپنے رب کو کہو وہ بھی آپ کے ساتھ ہو کر لڑ لے، ہم ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے جہاد پر نکلنے کے لیے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا دور مبارک بھی گزر گیا، یہ دونوں بھائی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، بیت المقدس کو آزاد نہ کیا گیا، نہ ہو سکا وہ۔ یہاں ایک بات، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے،
یہاں ایک محمد کے غلاموں کی بات بھی سن لو، سبحان اللہ۔ جب بدر کا موقع آیا نا تو مسلمان انتہائی نہتے تھے، کوئی اسلحہ نہیں، یعنی کمال ہے 313 لوگ ہیں اور 4 گھوڑے ہیں، 8 اونٹ ہیں، 60-70 تلواریں ہیں، اور باقیوں کا کھجور کے نچلے حصے ہیں جن کے اوپر کانٹے لگے ہوئے لکڑیاں ہیں۔ کھانے پینے کا کیا ہے؟ دشمن روزانہ اونٹ اور بکرے ذبح کرتے ہیں، اور اہل اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، صحابہ کے پاس ایک کھجور کا دانہ روز ملتا ہے کھانے کو۔ اس وقت کے ماہرین جنگ اور آج کے بھی ماہرین جنگ جن کی نظر اسباب پہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام لڑانے نہیں لے جا رہے بلکہ ان کو مروانے لے جا رہے ہیں، لڑانے تھوڑا لے جا رہے ہیں، لڑانے لے جاتے ہیں تو اس کے لیے اور انتظامات چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہمارے بھٹو صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس کو کہ آپ جو ہے نا یہ ایٹمی پلانٹ اپنا بند کرو اور ایٹم بم نہ بناؤ، ہم اس کے بدلے میں تمہیں جو پیکج کہتے ہو دینے کو تیار ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی، بات تو اسی طرح مشہور ہے، یہ کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کریں گے، ایٹم بم اپنا بنا کے رہیں گے۔ تو قومیں جب اپنی قوتوں کو محفوظ کرتی ہیں، اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرتی ہیں تو وہ قربانیاں تو دیتی ہیں۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھی ان حالات میں میرے ساتھ بدر میں جانے کو کون تیار ہے؟ تو مہاجرین صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیں ہم ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا میرے ساتھ چلنے کو کون تیار ہے؟ پھر مہاجرین صحابہ کھڑے ہو گئے۔ پھر مہاجرین صحابہ تو ویسے ہی نبی کے ساتھ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ویسے ہی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ان کا تو نہ گھر نہ کوئی بار، نہ بیوی نہ بچے، سواری تک انہوں نے چھین لیا، آتے ہوئے مال و دولت چھین لیا۔ وہ تو تنے تنہا بعض صحابہ ایک تہمد پہن کے آئے، 350 میل، 550 کلومیٹر کا سفر تپتے ریگزاروں میں اور بڑی بڑی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان سے گزرے، تپش کے باوجود، گرمی کے باوجود، ننگے پاؤں، ننگا جسم، ننگے سر، بھوکوں، ایک تہمد کا کپڑا جو اپنے سطر کو ڈھانپے ہوئے تھے اس کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ وہ بار بار کھڑے ہو جائیں اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھیں تو آخر کچھ مرتبہ کے بعد حضرت سعد کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، وہ انصاری صحابہ تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں سمجھ گیا ہوں، آپ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ ہم سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی جملہ پڑھا حضرت سعد نے، فرمانے لگے آپ شاید یہ سمجھے ہوں کہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا انت وربک فقاتلا فإن ہاؤنا قاعدون، اے جا نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر آپ بھی جاؤ، آپ کا رب بھی جائے، جا کے لڑ لو جن کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نہیں چلتے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم امت موسیٰ نہیں، ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفا کی وہ داستانیں رقم کریں گے کہ 1400 سال بعد بھی اگر کسی کو محبت میں مثال ڈھونڈنی پڑی تو غلامان پیغمبر کو لانا ہوگا، کسی کو وفا کی مثال تلاش کرنی پڑی تو نبی کی جماعت کا سہارا لینا پڑے گا، کسی کو قربانیوں کی مثال پیش کرنا پڑی اور ماڈل دکھانا پڑا تو نبی کے غلاموں کو پیش کرے گا، کسی کو بھوک افلاس اور غربت کے باوجود بھی غلامی کا حق ادا کرنے کے آئیڈیل لوگ دنیا میں ڈھونڈ کر دکھانے پڑے تو محمد کے غلام ہی نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تیار ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور نبی آئے، جناب ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس فتح نہ ہوا، مسجد اقصی فتح نہ ہوئی، شام فتح نہ ہوا۔ پھر حضرت یوشع بن نون ایک اور نبی اللہ کے آئے، حضرت یوشع بن نون نے وہاں سے سفر کیا، اپنے ساتھ لشکر لیا۔ میں ابھی ایک کتاب راستے میں بھی پڑھتا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے عجیب شرط لگائی جاتے وقت، تاریخی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ چلے جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں ہمارا کچھ وقت لگ جائے اور تم کہو مجھے تو لگائی یاد آ رہی ہے میں تو جاؤں واپس۔ میرے ساتھ وہ چلے جو اس اپنی قوت شہوانی پہ قابو پا سکے، ہمیں کچھ دیر ٹھہرنا پڑا تو ہم ٹھہریں گے۔ دوسرے نمبر پر میرے ساتھ وہ چلے جس کی ریوڑ کی بکریوں نے فوری بچے نہ جنمے ہوں، وہ جا کے کہے جی میری تو بھینس کا بچہ ہونے والا ہے،
میری تو بھیڑوں کو بچا ہونے والا ہے، میرا تو ریوڑ یوں ہو گیا، اسے اپنے مال کی چنتا لگی رہے تو بابا وہ میرے ساتھ نہ چلے. میرے ساتھ ایسا شخص نہ چلے جو کہے میری تو کھیتیاں پک کے تیار ہیں اور کٹنے کے دن آ گئے. یعنی مال و متاع، گھر بار، بیوی بچے اگر چھوڑ سکتے ہو اور اس طرح میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو. انہوں نے ایک ایسا لشکر جرار تیار کیا اور جا کر بیت المقدس پر حملہ کیا. وہاں سے جبارین قوم کو نکال کر دوبارہ سے اللہ کے دین کو رائج کر دیا. آگے چلیں. پھر حضرت داؤد اللہ کے نبی آ گئے. حضرت داؤد نے وہاں جا کر اپنا قبضہ کنٹرول سنبھالا. پھر حضرت سلیمان کی حکومت آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تعمیر بڑی عجیب ہے. آپ نے وہ تعمیر افراد انسانوں کے ذریعے بھی کرائی، جنات کے ذریعے بھی کرائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے پتھر، ہوا، پرندے، بادل، انسان، جنات، ہر چیز اللہ نے ان کو تسخیر عطا فرمائی تھی. جس کا ذکر سورۃ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لکڑی اٹھائی، ایک ستون کے پاس یوں ٹیک لگ کے اس کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے اور جنات کو ایک ڈرائنگ بنا کے دے دی، دو یہ نقشہ ہے، اس پر تعمیر کرو. اب وہ دن رات جٹ گئے، نہ انہیں گرمی، نہ سردی، نہ بھوک، نہ پیاس، لگے ہوئے ہیں. ایک شفٹ جا رہی ہے، دوسری شفٹ آ رہی ہے، اور شفٹ جا رہی ہے، دوسری شفٹ آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگے ایک عرصہ گزر گیا. ایک عرصہ گزر گیا. اب وہ جنات بھی سوچتے ہیں، نہ یہ کبھی بیٹھے، نہ کبھی کھانا کھایا، نہ ان کو دیگر بشری ضرورتیں آئی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے آرام کرنے چلے جاتے. مستقل ہمارے سر پہ لٹ لے کے کھڑے ہوئے اور کام کروا رہے ہیں اپنی نگرانی میں. جب وہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، ہیکل سلیمانی تیار ہو گیا، اب ایک جن نے ہمت کی ذرا پتہ تو کرے حضرت سلیمان کھڑے کیوں ہیں. تو جس لکڑی کے سہارے وہ ہاتھ لے کے جو عصا اپنا لے کے کھڑے تھے، عصا سنت ہے نبی علیہ السلام اور تقریباً تمام انبیاء کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی لکڑی تھی. جب آپ مدین سے ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، فرمانے لگے یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہ، میں اس پر سہارا لیتا ہوں. واحش بہا غنمی، میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی جھاڑ کو یوں مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں، وہ میری بکریاں چلتی ہیں. ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہیں، اس کے لیے میں لیتا ہوں. تو عصا مبارک لینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. جو لوگ سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، میں نے کئی نوجوانوں کو بھی ہاتھ میں عصا رکھ کے دیکھا. اللہ کے بندے تو جوان آدمی ہے، یہ تو بڑھاپے کی علامت ہے. اس نے کہا جوانی بڑھاپا اپنی جگہ، یہ میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اور جن نے جا کر دیکھا کہ بھئی پتہ کریں یہ اتنی مدت سے، کئی دنوں سے، ہفتوں سے یہاں کھڑے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لیتے، کیا وجہ ہے؟ تو جب وہ آگے بڑھے اور عصا کو یوں ہاتھ لگایا تو اسے اندر سے دیمک بالکل کھا چکی تھی. جیسے ہی اس نے یوں چھوا، عصا ٹوٹا، آپ نیچے گرے. پتہ چلا کہ آپ تو فوت ہو گئے ہیں. اس جن نے آواز لگا دی بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام ہم پر کنٹرول کرتے تھے، ہم ان کی نگرانی میں، ان کے اتباع میں تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اگر بھاگنا چاہتے ہو بھاگ جاؤ، ورنہ ان کا کوئی جانشین آیا تو پھر پکڑے جائیں گے. اور وہ بھاگ گیا. یہاں ایک نکتہ، ایک بڑا لطیفہ سا لکھا ہے مفسرین نے. وہ کہتے ہیں یہ جو دیمک ہے نا، اس دیمک نے اس عصا کو کھایا تھا. دیمک کو دو چیزیں چاہیے کسی لکڑی کو کھانے کے لیے، پانی اور مٹی. پانی اور مٹی کا ایک خاص وہ فارمولہ بنا کے آگے چلتی رہتی ہے اور پیچھے لکڑی کو گھائل کر کے ٹکڑے ٹکڑے ختم کر دیتی ہے. اب وہ اوپر کی منزل کے شہتیر کو کھا رہی ہوتی ہے، وہاں پانی کہاں سے آیا؟ آپ دیمک کا بالکل آگے والا حصہ دیکھیں نا، جہاں وہ پہنچی ہوتی ہے وہ گیلا ہوتا ہے، پھر وہاں پانی کیسے آیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جن ان کی مدد کرتے ہیں کہ تو ہماری موسن ہے، لہذا تو اپنا کام شروع رکھ، پانی ایسا مجھے سولے کر واللہ عالم بالزمان. تو بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اب یہ آگے حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آیا. وہ بھی شام میں آئے.
پھر ان کے فرزند حضرت یحییٰ کا دور آیا علیہ السلام، وہ بھی شام میں آئے. پھر اسی شام میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد اقصیٰ کے ایک محراب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم آئی. حضرت مریم وہ خاتون تھی جن کے لیے ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی. حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا. اس سورہ مریم کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے. حضرت عمران کا نام بھی اس میں موجود ہے. جب عمران کی بیوی نے منت مانی، کیا مانی؟ عورتیں منت مانتی ہیں، اور منت ماننا یہ اپنے اوپر ایک کام کو خود لازم قرار دینا ہے. جب کوئی منت مانی جائے گی، مسئلہ یاد رکھیں، وہ پوری کرنی ضروری ہوگی، اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ خود ہم نے اپنے آپ پر لازم کی ہے. اور اگر ویسے کوئی کام ہو جائے پھر آپ کی مرضی ہے، کچھ اس منت کے مطابق کچھ کام کریں. مالی منت ہے، بدنی منت ہے، قولی منت ہے، لیکن منت شرعی ہو، غیر شرعی منت حرام ہے. غیر شرعی منت حرام ہے. مسئلہ چل سنتے چلے. ایک آدمی جاہل ہے، اسے مسئلے کا پتہ نہیں، ناواقف ہے. چلو لفظ جاہل بھی میں واپس لے رہا ہوں، اس میں ذرا سختی ہے، نرمی کا لفظ ڈھونڈتے. ایک آدمی مسئلے سے واقف نہیں، اس نے ایک ایسی منت مان لی جو منت غیر شرعی ہے. تو اب اس منت کے اس کا کام ہو گیا. اب اس نے کہا چونکہ میری منت تھی لہٰذا میں اس کو پورا کیسے کروں. میں عموماً منتوں کا ذکر کرتا ہوں تو ایک ناواقف کی منت آپ کو سنایا کرتا ہوں. دو بھائیوں کی شادی ہوئی، یہی قریب کے ہیں، میں نام نہیں لیتا شاید کوئی پہچان نہ لیتا ہو، پھر وہ کہہ دیا ہمارے آپ باتیں سنا رہے ہیں لوگوں کو. ان دو بھائیوں میں سے ایک کو اللہ نے اولاد دینا شروع کر دی اور ایک کی اولاد نہ ہوئی. اب مرد تو حوصلے میں ہوتا ہے، عورتیں بڑے زہریلے جملے بولتی ہیں کہ تو آئی دیکھ میرے اس بیٹے کو تو اللہ نے مالا مال کر دیا، دولت دے دی بچوں کی، اور تجھ سے تو کوئی بیٹا بیٹی ہے نہیں، اولاد ہی نہیں، تو پتہ نہیں کیسی آ گئی یہ وہ. تو ایک تو وہ دکھیا ہے، اسے اولاد نہیں، دوسرا اوپر سے یہ جو جملے اسے سننے پڑتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے. یہ بھی ہماری جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہماری عورتوں میں بیوہ کو، بے اولاد کو، غریب کو ایسے جملے سننے پڑتے ہیں اپنے ہی گھر کے ممبران سے، اپنی ہی کبے قبیلے کے لوگوں سے، کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. نہ انہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے، نہ اللہ کے دینے نہ دینے پر یقین ہوتا ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہمارے حق میں بہتر، یا جو تقدیر ہمیں لگتا ہے ہمارے حق میں بری ہے. گویا کہ اس سے ایمان اٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور ہم اپنے ہاتھ میں تقدیر کا قلم لے کر کسی کو تانا دے دیتے ہیں اور کسی کو نیک وقت قرار دے دیتے ہیں. تو یاد رکھو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ بات عقیدے کی ہے، اس لیے میں نے لفظ اللہ کہلوایا ہے. ہر اچھی بری شے، اچھی بری شے یعنی جسے میں اچھا سمجھتا ہوں، جسے میں برا سمجھتا ہوں، ورنہ اللہ بندوں کے حق میں برائی نہیں کرتا. اچھی بری تقدیر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بندوں کے حق میں اچھائی بھی کر رہا ہے، اللہ بندوں کے حق میں برائی بھی کر رہا ہے. اللہ کا برائی کرنا یہ اس کی صفت ہی نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی کریم، اللہ تو ہے ہی رحیم، اللہ تو ہے ہی رؤوف، اللہ تو ہے ہی بندوں پر مہربان. اور کتنے مہربان ہیں، سبحان اللہ. ایک فکر ظاہر کیا. سلیم اٹھیے، کرسی بولتے باہر رہے بھائی اسماعیل، توجہ بہتر رکھیں. ایک عدد کے طور پر کہا، عدد کے طور پر کیا عدد؟ فرمانے لگے کہ ایک ماں کو جتنی محبت، شفیق ماں، سمجھدار ماں، جاہل بے وقوف مانا، ایک سمجھدار شفیق مہربان ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. اچھا جی کیا بات ہے، 71 نہیں ہوگی، 69 بھی نہیں ہوگی، 70 ہوگی. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے. تحدید کا معنی حد بندی، کہ 70 ہی ہے، 70 بھی نہ ہو، بلکہ یہ تکثیر کے لیے ہے. تکثیر کا معنی کثرت کو ظاہر کرنا. اردو یا سرائکی ہماری جو مقامی بولی ہے، ہم اس میں جب کسی کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو لفظ 100 کہتے ہیں. یعنی ہم نے اگر 4 5 8 دفعہ بھی کسی کو کہا کہ یار پانی پلا اور وہ نہیں پلا رہا، تو ہم اسے کہیں گے 100 دفعہ تو تجھے یار کہا ہے، پتہ نہیں تیری عقل کہاں ماری گئی. اب 100 نہیں کہا ہوتا، کوئی گن کے تھوڑا کہا ہے کہ 100 دفعہ غلط بول رہے. یعنی تکثیر، کافی دفعہ تجھے کہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو ایک کام ہم نے 120 مرتبہ کہا، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار 100 دفعہ تجھے ایک بات سمجھا لی، تیری عقل میں آتی نہیں.
تجھے سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ تقصیر کے لیے تحدید ہوتا ہے کہ حد مقرر کر دی جائے. تو عربی زبان میں جب لفظ 70 کا استعمال کرتے ہیں، 70 ہاتھ لمبی، 70 قدم آگے، 70 درجے اونچے، 70 درجے ماں سے زیادہ پیار، تو یہ 70 کا معنی حد بندی نہیں کہ 71 نہیں ہو سکتا، بلکہ تقصیر ہے. دنیا میں کسی کو اتنا پیار کسی سے نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، یہ تقصیر کے لیے ہے، بہت کثرت کو ظاہر کرنے والی بات ہے. تو منت کی بات کر رہا تھا، مسجد اقصی اور حضرت مریم تک ہم پہنچ گئے. میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس مسجد کی عظمت کو مرحلہ بہ مرحلہ تیزی کے ساتھ پہنچا دیا. ہم حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی. تو منت آپ کو بتا رہا تھا، ایک عورت جس کو بچے نہیں ہوتے تھے، اس نے منت مان لی، اللہ سیاں مجھے بچہ دے دے، تو بڑا مہربان ہے، ورنہ میری یہ دیورانی جو ہے، یہ جٹھانی جو ہے، یہ ساس جو ہے، یہ تو مجھے جینے نہیں دیتی. اور منت کیا دی؟ اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں کعبے کا غلاف پہناؤں گی. منت تو بری نہیں ہے. اب اللہ نے بیٹا دے بھی دیا. خامد کہتا ہے میں منت مانی، اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں یہ پنڈی میں ایک بزرگ ہے 12 کو پام بری، اس نے کہا میں منت منیے سی میرے کو اللہ پوتر دے، میں امام بری تے چادر پیسا زار میری منت منیے اللہ میرے کو پوتر دے، میں کعبے دا غلاف پوے سا. میں کہ تو ساڈو میں منتا نہ پوریا کر. تم نے یہ منت تجاوز کی ہے، حد سے بڑھ گئے ہو تم، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے کہا ادیب تو وائن سکتی، وہ خود آئی. استاد جی مولوی صاحب کیا کریں؟ میں کہ ادیب تو وائن سکتی، کعبے دا صرف ونجن آمن دا ٹکٹ لگ دے، دو جنے میاں بیوی تے نال چھوٹا بال چاہ بنو 3 لاکھ روپیہ. اچھا 3 لاکھ دے بعد اوندا جڑا غلاف بنے نے اون دی فیکٹری اس دفعہ میں دیکھی ہے، اللہ سے ہر کے پوری پاوے. تو اس کی جو مالیت بتاتے ہیں، سونے کی تاریں اور چاندی کی تاریں اور پیور ریشم، پیور جو سونے سے تولے کے حساب سے اس کے برابر ہے، اس سے بھی بعض کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو کروڑوں ریالوں میں بنتا ہے، کروڑوں ریالوں میں. جی میں تو اپنے 7 پیڑھے کی جداد بیچا ہوں تے تلے میں پورا نہیں کر سکتی. میں کہ تمہیں کپڑے نہ سوٹ پوا پھر کبھی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ منت اتنی نہ مانو جس کو تم افورڈ ہی نہ کر سکو. جا میں نے کہا غریبوں کو کچھ کپڑے تقسیم کر دے، کسی کو پہنا دے، بس اس کی پھر توجیہ ہے وہ میں وقت نہیں بتاؤں گا کہ میں نے پھر اس کو یہ توجیہ کیوں بتائی. کیونکہ بعد ہے قرآن پاک میں جب قسم پوری نہ کر سکو تو پھر تم 10 مسکینوں کو کھانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، وہ نہیں پہنا سکتے کھانا کھلا دو، وہ نہیں پہنا سکتے تو 3 روزے رکھ دو. تو خیر بات آگے چلے. حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی، اللہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو مجھے بیٹا دے دے، میں اس کو وقف کر دوں گی، راہب بنا دوں گی. راہب بننا کیا ہوتا ہے؟ راہب کا معنی اس سے دنیا کے کام نہیں لوں گی. پیدا ہوتے ہی جب اس قابل ہو گیا کہ یہ چلنے پھرنے لگا، میں اسے کسی عبادت گاہ میں منتقل کر دوں گی. عبادت گاہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے یہ وہ پڑھے گا، اس کی خدمت کرے گا، عبادت گاہ میں آنے والے عبادت کرنے والوں کا خیال رکھے گا، یہ وہاں کا مجاور ہوگا، یہ وہاں کا خدمت گزار ہوگا. میں اس کو وقف کر دوں گی، یہ راہب بنا دوں گی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلی امتوں میں اور شریعتوں میں راہب بننے کی اجازت دی تھی، جائز تھا. لیکن آقا علیہ السلام کی برکت سے ہمیں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی بود و باش نہ کرو، اپنی دنیاوی عصری ضرورتوں کو پورا نہ کرو، اپنا گھر لباس کی فکر نہ کرو. راہب شادی نہیں کیا کرتے تھے، راہب بے اولاد رہنا پسند کرتے تھے، راہب جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے. کہتے ہیں وہ 3 راہب کسی جنگل میں گئے کہ یار دنیا میں شہروں میں آبادی ہے، شور ہے، ہر وقت سردردی ہے، نہ ہم ذکر کر سکتے، نہ فکر کر سکتے، نہ کوئی تلاوت سجدہ کر سکتے، یہ کیا ادھر ادھر سے شور، چلو نکلیں باہر میں. اب تینوں راہب گئے اور 2-3 ماہ ایک غار میں خاموشی سے بیٹھ کے رہے. 3 ماہ کے بعد ایک راہب بولا گرمی بہت ہے، بس کتنا جملہ. 1 ماہ اور گزر گیا، دوسرے نے کہا یار خدا کے بندے نہ بولا کر،
تجھے کہا تھا چپ کر کے بیٹھنے. تیسرے نے کہا یار تم نے شور بچایا ہوا میں تو جا رہا ہوں تجھے نکڑو میں. تو یہ رہبان کا معنی، یہ رہبانیت یہ تھی کہ وہ انتہائی محدود رہے. الغرض وہاں حضرت مریم کی پرورش ہوئی. پھر حضرت مریم کو اللہ نے ایک نشانی عطا کی اور اسے اپنے نشانی قرار دیا کہ بغیر ان کی شادی کے اللہ نے ایک بیٹا دیا. بیٹا بھی ایسا جسے اللہ نے چل کے آگے نبی بنا دیا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں آئے اس سے پہلے تک اس کا سارا نظم و نسق یہود مذہب کے پاس تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا نام نصرانیت ہے، تو وہ یہودی مخالف ہو گئے. اچھا رہے ہمارے حرم میں، رہے مسجد اقصیٰ میں، کھایا پیا یہاں سے، اب نبی بنے تو ہمارے دین کو باطل قرار دے کے یا منسوخ کر کے ناسخ دین اپنا پیش کر رہے ہو. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. انہوں نے اس وقت کی عدالت میں کیس دائر کر دیا بغاوت دین کا کہ عیسیٰ علیہ السلام دین یہود سے باغی ہو کر دین نصرانیت کی طرف دعوت چلا رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ ان کے دین کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اس وقت کے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے، اس وقت کے قاضی القضات نے، اس وقت کی عدلیہ نے ان کے لیے سزا کیا تجویز کی کہ یہ باغی ہے ہمارے دین کا، لہٰذا ان کی سزا ہے پھانسی. ان کی سزا پھانسی ہے. وہ اپنے قانون کے مطابق جس کے وہ تنخواہ دار تھے، تنخواہ خوار تھے، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے. انہوں نے سولی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانا چاہا. اللہ نے ان کی تشبیہ میں ایک فرشتہ بھیج دیا. شکل و صورت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا. فرشتوں پہ موت تو آنی نہیں، نہ انہیں سولی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ غم، نہ باقی کوئی پریشانیاں اور چنتے. اب وہ پکڑ کے جا رہے ہیں اپنے خیال میں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا انی رافعک الیہ. وہ نیچے ڈھونڈتے رہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اور اب بھی آسمان پر، اب بھی. اچھا عیسائی نہ مانے وہ آسمان پہ نہیں ہے، نہ مانے. یہودی نہ مانے، وہ کہے واہ ہم نے تو ان کو پھانسی لٹکا دیا. یہودی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مار چکے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی لٹک چکے. اس لیے عیسائی اپنے گلے میں ایک لاکٹ ڈالتے ہیں، سلیب کا لاکٹ ڈالتے ہیں. بھئی سلیب کیا ہے؟ وہ ان کا دعویٰ، ان کا خیال یہ ہے کہ جتنے ہم دنیا میں عیسائی ہیں ہم سب کے گناہوں کا ازالہ ہو چکا کہ ہمارا نبی ہماری خاطر سولی چڑھ گیا، لہذا ہم جو کچھ کرتے پھریں یہ صلیب کا نشان ہمارے گلے میں ہو، ہم صلیبی بن جائیں. ہمارا صلیبی ہونا کافی ہے کیونکہ ہم سب کا مداوع ایک ہمارا نبی کر چکا ہے. یہ اس لیے صلیب کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ مان لو عیسیٰ علیہ السلام زندہ. اب آپ کہیں گے یہ کیوں مانے؟ حق بنتا ہے. ایک تو ہمارے قرآن نے ذکر کیا. اب قرآن سے زیادہ سچی کتاب. پھر قرآن کی آیت کو یہودی انکار کرے تو بے شک کرے، عیسائی انکار کرے بے شک کرے. ایک بار. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے نبی مل کر آئے. سب سے بڑی دلیل اس سے بھی اور آگے یہ ہے، آئی وٹنس. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے ان سے نہ کلام کیا، نہ بولے، نہ ملے، نہ دیکھا، نہ بات کی. میرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی، فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو آسمان پر مجھے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرائی گئی. وہ موجود تھے، میری باتیں ہوئی، میں ان سے ملا. ملنے کے بعد انہوں نے، آقا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال نامی ایک شخص سے مقابلہ کریں گے. وہ نبی ہونے کے باوجود محمد کا کلمہ پڑھیں گے اور کلمہ پڑھ کے محمد کے دین کو دنیا پہ پھیلائیں گے. ان کے ساتھ اسی امت کا ایک شخص جناب مہدی ہوگا. یہ دونوں مل کر دجالیات کو ضائع کریں گے، فنا کر دیں گے. دجالیات بڑھ رہی ہیں اور مجھے یقین ہے اللہ تو نے اگر زندگی رکھی تو ہم حضرت عیسیٰ کے لشکر کا حصہ بھی بنیں گے، حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بھی بنیں گے انشاءاللہ. ہم بنیں گے انشاءاللہ، ضرور بنیں گے.
ہم نہ اتنے بزدل ہیں، نہ ہماری دلیل کمزور ہے، نہ ہمارا ایمان کمزور ہے، نہ ہمارا نظریہ کمزور ہے. ہمارے پاؤں ریت پر نہیں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہمارے پاؤں چٹان پر ہیں، ہمارے پاؤں چٹان پر ہیں. یہاں بات رک گئی. اب اس کے بعد آگے بیت المقدس کا کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی لٹک کے اوپر چلے گئے ان کے بقول، اور اہل اسلام نے دلیل سے ثابت کیا. خود جا کے ہمارے نبی مل کر آئے، وہ آج بھی زندہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اگر زندہ ہیں تو وہاں کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں تو پھر کھانے پینے کے بعد ایک ضرورت ہوتی ہے بول و براز کی، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ارے کملے آدمی جب جنت میں جائے گا جتنی خوراک کھائے گا بول و براز نہیں آئے گا. ایک لہر جسم میں اٹھے گی اور وہ اسی میں سب کچھ ہضم ہو جائے گا. جنت میں ہم جیسوں کو بول و براز نہیں آئے گا تو آسمان پہ میرا عیسیٰ کتنا پاک ہوگا، کتنا صاف ہوگا. سبحان اللہ. اس سے آگے اگلی قسط انشاءاللہ اگلے جمعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.